بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، بہت ہی خوبصورت انسان تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات شریف کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملن نثار اور با اخلاق انسان، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور انتہائی گھٹیا درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم بن گئی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بہانے تمہارے مال کو ہتھیانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ معاذ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو کھڑے ہو کر ٹوکا، آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال نبوت سے عورت کانپنے لگی اور اس نے سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے معصوم نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر بجا لائے اور حالت سجدہ ہی میں آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ تو چنانچہ دو بد نصیبوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اسے پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دب گیا۔ وہ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے، ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، سورہ قصص آیت نمبر 62، ترجمہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں
ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی اسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے۔ ایسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ غور فرمائیے کہ کیسی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 اور 77 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جب اس سے اس کی قوم نے کہا تیرا نہیں، بے شک اللہ ترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور انہیں تکلیف پہنچانے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبان سے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس قاہرانہ گرفت پر اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 81، ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے، اپنے اوپر اس فرض کو لازم جانیے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ہرگز 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 اپنے مال و دولت پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں اور ہرگز ہرگز کبھی بھی انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام اور نیک بندوں کی بدخوئی نہیں کرنی چاہیے۔ ان نیک بندوں کی دعا اور بد دعا سے ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالی سے دونوں جہانوں میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔